پیارے بچوں، ایک دفعہ کی بات ہے کہ ایک بھیڑ بہت ہی زیادہ غریب تھی۔ وہ بیچاری بیمار رہتی تھی، اس لیے وہ زیادہ تر کام کے لیے نہیں جا سکتی تھی۔ اس کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے بھی بہت پریشان تھی کہ اس کو کیسے کھلائے، کیونکہ اس کا شوہر تو فوت ہو چکا تھا اور وہ چاہتی تھی کہ اس کا بیٹا کوئی پریشانی نہ اٹھائے، لیکن وہ اپنی بیماری کی وجہ سے اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ایک دن وہ بہت بیمار تھی اور اس کا بیٹا بہت بھوکا تھا۔ اس نے سوچا آؤ کسی سے مدد مانگتی ہوں، تو وہ راستے میں کھڑی ہو گئی اور سوچا کہ جو کوئی آئے گا اس سے کہوں گی کہ مجھے کچھ اپنے بچے کے لیے کھانے کے لیے دے دے۔ اتنے میں ایک بڑی سی بکری وہاں سے جا رہی تھی۔ اس نے کہا، بکری میری کچھ مدد کر دو، میرا بیٹا بہت بھوکا ہے اور میں بہت بیمار ہوں، اس کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو کیا تم اس کو دے سکتی ہو کچھ؟ اس نے کہا، ارے جاؤ جاؤ، تم جیسے بہت دیکھے بڑے آئے مانگنے والے، ایسے ہی ڈرامے کرتے ہو، خود جا کر کماؤ تو تمہیں پتہ چلے کہ کیسے کمایا جاتا ہے۔ اور پھر وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد وہاں اس کو ایک بلی ملی۔ جب وہ آگے گئے اور بلی وہ تتلی سے کھیل رہی تھی، بھیڑ نے کہا، بلی کیا تم میرے اور میرے بچے کے لیے کچھ کھانے کو دے سکتی ہو؟ میں بہت بیمار ہوں، اس لیے بچے کے لیے کوئی انتظام نہیں کر سکی۔ لیکن بلی نے کہا، ارے میں تو خود اپنے لیے پریشان رہتی ہوں، مجھے خود بھی بڑا ہی مشکل لگتا ہے اپنے لیے کچھ کھانے کا انتظام کرنا، تمہارے لیے کہاں سے کروں؟ جاؤ جاؤ خود سے کرو، دیکھو تو آئے بڑے۔ اور اس کے بعد ایک ہاتھی ملا۔ بکری نے کہا، ہاتھی جی کیا تم میرے لیے اور میرے بیٹے کے لیے کھانے کا کوئی انتظام کر سکتے ہو؟ میں بہت بیمار رہتی ہوں۔ ہاتھی نے کہا، ارے میری بہن، میں تمہیں کیا بتاؤں، میں تو خود ہی اپنے کھانے کی تلاش میں جا رہا ہوں، کئی دن سے کچھ نہیں ملا، ابھی تو مجھے کچھ اور بھی کام ہے، اس کے بعد اپنا انتظام کروں گا، تم اپنے لیے خود دیکھ لو۔ اب تو بکری رونے والی ہو گئی اور اس کا بیٹا بھوک سے نڈھال ہو گیا۔ اس نے اپنی ماں سے کہا، مما مجھے بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے، میرے پیٹ میں تو بہت درد ہونے لگا ہے بھوک کی وجہ سے۔ اس بھیڑ نے کہا، بیٹا پریشان نہ ہو، جلد ہی کچھ انتظام ہو جائے گا، میں کچھ سوچ رہی ہوں۔ اتنے میں ایک شیر آ گیا وہاں سے۔ بکری نے کہا، شیر جی میں بہت پریشان ہوں۔ شیر نے کہا، مجھ سے ڈرو مت، میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا، مجھے لگ رہا ہے کہ تم پریشان ہو، مجھے بتاؤ کیا بات ہے۔ اس نے کہا، میرا بیٹا بھوکا ہے، میں خود بھی 2 دن سے بھوکی ہوں، لیکن میں بہت بیمار رہتی ہوں، اس وجہ سے میں کچھ نہیں کر سکتی۔ شیر نے کہا، آؤ میرے ساتھ، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر شیر اس کو لے کر اپنے ساتھ ایک غار کے دہانے پر آ گیا اور کہا کہ اندر آ جاؤ، ڈرنا بالکل مت۔ لیکن بھیڑ کو تھوڑا تھوڑا ڈر لگ رہا تھا کہ وہ شیر اس کو اور اس کے بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ بھیڑ نے کہا، شیر جی کیا واقعی آپ ہمیں مدد کرنا چاہتے ہو؟ میرے بچے کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچاؤ گے؟ شیر نے کہا، ارے پاگل کیوں ڈرتی ہو، ایسا کچھ نہیں ہوگا، آؤ میرے ساتھ۔ شیر نے کہا کہ اگر میں نے تمہیں کھانا ہوتا تو تمہیں باہر کھا لیتا، اور شیر اس کو لے کر اندر آ گیا۔ اندر آیا تو وہ شیر ایک پری بن گیا اور ایک درخت تھا جس پہ سونے کے سکے لگے ہوئے تھے۔ شیر نے بکری سے کہا کہ یہ دیکھو میں ایک پری ہوں، تمہاری مشکل دیکھی تو میں شیر کی شکل میں تمہارے پاس آ گئی، مجھے پتا تھا تم بہت ہی زیادہ غریب ہو اور تمہاری کوئی مدد نہیں کر رہا، تم بہت اچھی ہو، تمہارا بیٹا بھی بہت پیارا اور معصوم ہے، اس کو کھانے کی ضرورت تھی، لیکن کسی نے بھی تمہاری مدد نہیں کی، تو میں نے یہ سوچا کہ میں تمہیں اس طرح مل کر یہاں تمہاری مدد کرتی ہوں۔ اب یہ دیکھو یہ سونے کے سکوں کا پیڑ ہے، یہ سب تمہارا ہے، جب تمہارا دل کرے یہاں سے آ کر لے لو اور جا کر اپنا انتظام کرو، ایک اچھا سا گھر بناؤ اور کھانے پینے کا انتظام کرو۔ اور اس پیڑ کی یہ خاصیت ہے کہ جب تم اس کے سونے کے سکے توڑو گے تو اس کی جگہ دوسرا نکل آئے گا، اس کے پیڑ کے سکے کبھی بھی کم نہیں ہوں گے، تمہیں کبھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ بکری نے کہا، ارے پری جی آپ نے تو میری ساری مشکل دور کر دی، لیکن اس سے میں دوسروں کی مدد بھی کروں گی۔
پھر اس بکری نے ایک بہت ہی اچھا اور بہت خوبصورت سا گھر بنایا اپنے لیے اور اپنے بیٹے کے لیے، اور اس کو اب کوئی تنگی نہیں تھی۔ اس کا بیٹا اسکول بھی جانے لگا اور اس کے پاس کھانے پینے کی بہت ساری چیزیں ہوتی تھیں۔ پھر بکری نے سب کی مدد کی، جن کے پاس گھر نہیں تھے ان سب کو اس نے گھر بنا کر دیا۔ سارے بکری سے بہت خوش تھے۔ بکری نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا کہ وہ سونے کے سکوں کا پیڑ اس کا ہے اور وہ کہاں پر ہے، کیونکہ اگر وہ ایسا کرتی تو کوئی بھی اس سونے کے سکوں والے پیڑ کو نہ چھوڑتا، اور یہ بات اس کو پری نے بھی کہی تھی۔ اسی وجہ سے بکری کسی کو بھی نہیں بتاتی تھی، اور اس نے بس سب کے لیے ایک ایسا گھر بنا لیا تھا جہاں وہ سب کو کھانا دیتی تھی، 3 وقت کا، جو چاہتے وہی ملتا تھا وہاں پر۔ سب بکری کی واہ واہ کرتے تھے۔ بکری نے سب کو گھر دیے، کپڑے دیتی تھی اور ان کے بچوں کی تعلیم کا خرچہ بھی اٹھاتی تھی۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی آج کی ایک بہت ہی اچھی سی مزیدار سی بکری والی اور پری والی کہانی۔ اگر آپ کو یہ کہانی ذرا سے بھی اچھی لگی ہے تو ابھی سے لائک کا بٹن دبا دیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، تاکہ یہ بکری، پری اور بکری کا چھوٹا سا بچہ آپ کا دوست بن جائے۔ تو کیسی لگی آپ کو کہانی؟